قرآن کریم نے واضح طور پر امت مسلمہ پر واضح کر دیا ہے کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور میرا محبوب آواز دے تو فوراً لبیک کہو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آواز پر تمہارا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز موجود ہے، کیونکہ تم قبلے کے کہنے پر ہو، اس کی اطاعت میں ہو، ان کی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کوئی باقی نہ رہے، جی، غزوہ اسرت ہے، سخت گرمی ہے، مشکل حالات پک کر تیار ہو رہی ہے، انتہائی گرمی کے عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ معذور بھی نہ رہیں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن نے ڈاکٹر صاحب فیصلہ دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا وہ ہے جو قد جاءکم برہان من ربکم کے کہنے پر چل رہا ہے، ان کا حقیقی معنوں میں غلام ہے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے لوگ گئے کہ اگر رجسٹر لائے جائیں تو ان میں ان کے نام لکھے نہیں جا سکتے، لیکن میری ایک سستی ہوئی، میرے پاس 2 اونٹ تھے، میں نے عرض بھی کیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس 2 سواریاں موجود ہیں، لیکن محض سستی کی بنا پر جب حضرت کعب بن مالک اس غزوے میں نہ جا سکے تو پروردگار عالمین نے اس موقع پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، مسلمان کہلانے والوں کو کیا درس دیا کہ اطاعت رسول ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کعب بن مالک کی حیات طیبہ کے یہ سنہری اوراق آج ہم پر پوری طرح یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک طرف فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف دنیا بھر کی لذتیں ہیں، تم نے ان کی طرف آنا ہے، تم نے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن گزارنے کے بعد، یا بعض نے کم بھی لکھے، واپس آئے تو جو منافقین رہ گئے تھے 80 کے قریب ان کی تعداد بتائی گئی ہے، ایک ایک آیا یا تعذرون، عذر پیش کرتے گئے، آقا قبول فرماتے گئے، لیکن 3 صحابہ جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ صدق جو ہے نجات لاتا ہے، سچائی کا انجام کامیابی ہی کامیابی ہے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اس پر آگے دیکھیں کہ پروردگار عالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر واضح کر دیا کہ اب اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جو 3 نفوس قدسیہ ہیں، مرارہ بن ربی ہوں یا ہلال بن امیہ ہوں، حضرت کعب بن مالک ہوں، قرآن نے کیا کہا جب رسول اللہ نے صحابہ کو روک دیا، ان سے میل جول ختم، ان کے سلام کا جواب نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں تساہل ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے رخ انور پھیرا تو پھر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، سبحان اللہ، ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تفاصیل بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں صلا وادی میں پہنچا، وہاں میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ موجود تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دی۔ کیا بات ہے۔ میں نے پکار کر کہا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے
تم جانتے ہو کہ مجھے آقا علیہ السلام سے کس قدر محبت ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا ابو قتادہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں سچا ہوں، میں نے سچ کہا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ چوتھی بار کہا کہ ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح آقا علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے اس موقع پر سنیت کا اللہ اکبر چراغ کیسے روشن کیا؟ فرمایا اتنا کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے وہ ادا جو صحابہ کرام نے سبحان قرآن اللہ کی روشنی میں اہل ایمان کو سبحان دی اللہ، ہے سبحان کہ اللہ اللہ و رسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ اگر ایمان کی حرارت ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سبحان وقف اللہ، کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی الندم اس میں جب پشیمانی میں انتہا کو آ گئے، اور پھر جب اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت دی، اور پھر ایک صحابی نے دوڑتے ہوئے کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا دور سے کہا کہ کعب خوشخبری ہو، تو پھر اتنی مسرت ہوئی، توبہ بھی قبول ہوئی، کہا میرا سارا مال اس سبحان خوشی میں اللہ، وقف سبحان آپ نے اللہ، بتایا نہیں، سبحان کچھ اللہ، اپنے سبحان بھی اللہ، رکھ لو۔ تو سبحان حضرت کعب بن مالک نے اپنے عمل سے بتایا کہ آقا علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں معمولی سستی بھی انسان کے لیے کس سبحان اللہ، سبحان